ایف ایس سی میں اچھے مارکس بھی لینے ہیں لیکن اردو مشکل بھی لگ رہا ہے. Now what to do? Today I will clarify each and every point for you guys and tell my strategy which enable me to score 95 marks out of 100 in FSC from Federal Board. I am currently a student of first year MBBS. السلام علیکم، کیسے آپ سبھی لوگ؟ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ریسورسز کے اوپر جو میں نے یوز کیے تھے. ایف ایس سی پارٹ 1 میں میں نے یوز کیے تھے تو پیر ادب. ایف ایس سی پارٹ 2 میں آئی یوز سرمایہ اردو. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی ٹیچر کے نوٹ یوز کیے تھے. دا نیکسٹ کویشچن از ہاؤ ایگزیکٹلی ڈیڈ آئی یوز دیس ریسورسز. دیکھو ہمارے پاس آتا تھا نظم، غزل اور پیراگراف کی تشریحات. تو سب سے پہلے میں کرتی تھی دو دفعہ ہر ایک پوائنٹ کو دو دفعہ. ایک دفعہ مفہوم پڑھا، اس کے ساتھ نظم اور غزل کی تشریح پڑھی ٹوائس بفور دا ٹیسٹ. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا تھا جب ہمیں لیکچر ڈلیور کر رہی ہوتی تھی میم تو میں بہت دھیان سے سنتی تھی کہ کیا میم کہہ رہی ہیں اور کیا شاعر اس میں کہنا چاہ رہا ہے. سو اٹ میک می کلیریفائی ایوری تھنگ، مطلب ہر ایک بیسک پوائنٹ مجھے کلیریفائی ہو جاتا تھا. میں اتنا سنتی تھی غور سے کہ میری بکس پہ ہر اسٹکی نوٹس لگے ہیں. میری بک مطلب کہ کہہ لو کالی ہوئی پڑی ہوتی تھی پوائنٹس لکھ لکھ کے. میرے نزدیک یہ کوئی چیز رٹا نہیں ہے، میرے نزدیک یہ چیزیں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ نے کتنے اچھے سے ایک کانسیپٹ کو لیا ہے، سمجھا ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ میرے ٹیچر کا لیکچر ہوتا تھا کالج میں کالج سے چھٹی نہیں کرتی تھی. اس کے بعد پھر آ کے میں نے ایک دفعہ اس کانسیپٹ کو ریوائز کرنا اور تیسرا پھر میں نے کی بک سے ایک دفعہ اس کانسیپٹ کو دیکھ لینا. پھر ہمارا ویکلی ٹیسٹ ہوتے تھے، اس کے اندر پھر میں نے جو ٹیسٹ ہے اسے ایک دن پہلے اچھے سے دو دفعہ ریوائز کر لینا مفہوم کو، تشریحات کو، اور اس کے بعد رٹا نہیں مارتی تھی میں، بس ایک دفعہ کانسیپٹ لے لیتی تھی. پھر جب ہمارے پیپرز آتے تھے میں پوائنٹ ہائی لائٹ کر لیتی تھی ڈیورنگ دا ٹیسٹ، اور جب میں ریوین کر رہی ہوتی تھی کہ یہ میجر پوائنٹ ہے تو پیپر کے دوران صرف میں وہ مفہوم اور وہ تشریحات کے میجر ہائی لائٹڈ پوائنٹ پڑھ لیتی تھی. مضمون ہو گیا، روداد، آبیتی، خط درخواست، ان کے لیے ایز سچ میں نے کوئی کی بک نہیں یوز کی تھی، لیکن مجھے میری اردو بیسکلی اچھی تھی تو مجھے ان تینوں چیزوں کے لیے کوئی بھی کی بکس یوز کرنی نہیں پڑی تھی، مجھے کوئی رٹا نہیں مارنا پڑا تھا. ہاں مجھے یاد ہے میں نے اپنی 10th میں اردو پہ بہت اچھے سے گرپ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی. میں نے ایسے یاد کیے تھے، ہر چیز کی تھی، تو وہی چیزیں میری ایف ایس سی میں کام آئی تھی. تو اگر آپ نے تب نے کی تو آپ اب جو ہو اچھے طریقے سے مضمون کو ایک دفعہ پڑھ لو، جو پاس پیپر میں مضمون آیا ان کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لو، وہ یاد رہ جاتا ہے دماغ میں. اور آپ بھی تھی روداد وغیرہ کے لیے میں دیکھتی تھی کہ پیٹرن کیا ہے، کس طرح پہلے کیا ڈسکرائب کیا ہے، پھر سیکنڈ پوائنٹ پہ کیا بتایا گیا ہے، تو اس طرح کر کے میرا وہ بھی کور ہو جاتا تھا. اچھا، اگر ہم بات کریں پاس پیپرز کی تو پاس پیپر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو پاس پیپر ضرور کرو. ہمارے ٹائم پہ کیا تھا کہ پاس پیپر ایز سچ کوئی اویلیبل نہیں تھے، بیکاز بورڈ نے فیڈرل بورڈ نے ہمارے لیے ایک نیو ایس ایل او بیس سسٹم نکالا تھا جس کے اندر کویشچن آنسرز بند اوپر گیون ہوتا تھا، نیچے کویشچن آنسرز غزل اور نظم کا بھی سون اسی طرح پیٹرن تھا. تو ہمیں ایک تو مجھے بہت آسان لگا تھا یہ سسٹم، بیکاز آپ نے مفہوم وغیرہ پڑھا ہوا ہے تو یو کین ایزیلی ٹیکل ود دیٹ کویشچنز، اور پیراگراف تو سمپل اوپر گیون ہے اور آپ نے نیچے کویشچن آنسرز کرنے ہیں. اچھا، دوسرا یہ کہ جب ہمارا ٹائم تھا تو آئی ریممبر کہ انہوں نے بلوچستان بورڈ کو بھی ایڈ کر دیا تھا کہ آپ نے بلوچستان بورڈ بھی پڑھنا ہے، تو وہ ایک ایڈیشنل بک ہم پر آ گئی تھی. تو وہ پھر ہم نے اسی طرح ٹیکل کیا تھا کہ غزل اور نظم میں نے کیا تھا، ان کو اچھے سے کیا تھا، لیکن میں نے وہ جو بک کے پیراگرافس ہیں وہ میں نے چھوڑ دیے تھے. پھر ہمیں ایک وہ بھی تھا ماڈل پیپرز میں بھی، ایک بلوچستان بورڈ سے آیا ہوا تھا اور ایک کے پی کے بورڈ کی بک سے آیا ہوا تھا، تو ہم کے پی کے بورڈ پڑھ رہے تھے. تو پھر وہ ایک آسانی ہو گئی تھی کہ پیپر میں بھی اسی طرح آیا تھا کہ ایک کے پی کے اور ایک بلوچستان بورڈ میں. اور گرامر پورشن کے لیے مین مضمون وغیرہ کے لیے اپنے پاس پیپر میں نے دیکھے تھے، ان میں جو آئے تھے آئی جسٹ جو مجھے آتے جا رہے تھے ان کو میں ٹک کرتی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایم سی کیوز ہمارے سارے گرامر بیس ہو گئے تھے. اس کے لیے کیا تھا، ہمیں ایک کالج والوں نے بک دی تھی، میں نے وہ پریکٹس کی تھی. وہ آلموسٹ پتہ نہیں 1000 آف ایم سی کیوز تھے، تو وہ میں نے پریکٹس کیے تھے.
ٹائم مینجمنٹ کی بات کی جائے تو اردو میں ٹائم مینجمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بیکاز ہمارا پیپر بہت زیادہ لینتھی ہوتا ہے، لاٹ آف کویشچنز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ تشریحات ہوتی ہیں، مضمون نویسی آبیتی وغیرہ ہوتی ہے پارٹ 2 میں، اور اسی طرح خطوط کہانی ہوتی ہے پارٹ 1 میں۔ تو مطلب ایک ایک پوائنٹ کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھنا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے اپنے ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کرو۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ میں نے ہر کویشچن کو 4 منٹس دیے تھے، اور مضمون کو 30 منٹس، ہر ایک ایک جو ہمارے پاس غزل کی تشریحات ہیں، جو مطلب غزل نظم اور پیراگراف کی تشریحات ہیں، اسے میں نے 10 10 منٹ دیے تھے، اس طرح کر کے کہ میں نے اپنا پورا جو ہے پیپر کمپلیٹ کیا تھا۔ اس کے ساتھ اپنی سپیڈ اچھی رکھو پیپر کے دوران۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے پیپر پریزنٹیشن۔ پیپر پریزنٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئی ڈونٹ سے کہ کیلیگرافی شروع کر دو، کیلیگرافی کا نہ ٹائم ہے ہمارے پاس، نہ اتنی جگہ ہوتی ہے ای شیٹ پہ۔ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے، یوز مارکر، اپنا بلیک بال پوائنٹ یوز کرو، یا مارکر یوز کر رہے ہو وہ یوز کرو۔ اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہم لوگ گرامر پورشن ہے ہمارے پاس کہ استعارہ کیا ہے، تشبیہ کیا ہے، سنت مرات النظیر کیا ہے، آپ نے لکھنا ہے تعریف، اس کے بعد آپ نے دینا ہے مثال، اور دین یو گیو اینی تھنگ ایلس، ٹھیک ہے، لائن لگا دو اینڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اپنے ٹائم کو افیکٹو بنانا ہے ایٹ دا ٹائم، اور اپنے پیپر کو پریزنٹیبل بنانا ہے۔ پیپر پریزنٹیشن وہ چیز ہے جو ایک ٹاپر کے پیپر میں اور ایک عام پیپر میں ایک بہت بڑا ڈفرینس کریٹ کر دیتی ہے، سو اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ یہ کیلیگرافی کی طرف نہ جاؤ، بیکاز اتنا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس ہوتا ہے پیپر کرتے ہوئے۔ میں بالکل سمپل سے میری عام سی رائٹنگ تھی، لیکن آئی یوزڈ بال پوائنٹ، ٹھیک ہے، مارکرز، اس طرح کی چیزیں۔ مراد میری ان پیپر پریزنٹیشن یا مارکر یوز کرنے کی یہ کہ میک یور پیپر کلیئر اینڈ آبویس، کہ آپ کا پیپر پکڑے ایگزامینر اور اسے پتہ چلے کہ اس بچے کو بہت آتا ہے، کم آتا ہے لیکن اس کو پریزنٹ بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہو گیا۔ اسی طرح جب تشریح کرو تو اوپر مطلب کہ لکھ دو کہ کس مطلب اب مارکس نہیں ہے اس کے ایز اٹ از، لیکن اوپر لکھ دو کہ یہ کس نظم سے لیا گیا ہے، اس کا شاعر کیا ہے۔ پھر جب تشریح سٹارٹ کرو اس کے اوپر تھوڑا سا شاعر کا یا پھر مصنف کا تعارف لکھ دو کہ اس نے یہ کام کیا ہے اور اس کے اندر یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ میں کیا کرتی تھی، میں اوپر غزل اگر میں لکھ رہی ہوں نا، تو میں اس کے اوپر غزل کی وہ بھی لکھ دیتی تھی، تعریف، ڈیفینیشن بھی لکھ دیتی تھی، اور دین میں مصنف کا بیان کرتی تھی، اور دین آئی ول ڈسکرائب آل دی تشریح۔ اور یہ بہت بڑا ڈفرینس کریٹ کر دیتا ہے پیپر کے اندر، جب ایک بچے نے یہ سب کچھ لکھا ہو اور ایک نے ڈائریکٹ تشریح شروع کی ہو اوپر سے اور وہ اینڈ تک گیا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کریٹیو ورک مین مضمون نویسی آبیتی، اس کے اندر لینتھ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، اور مطلب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اوٹ پٹانگ لکھنا شروع کر دو، لیکن افیکٹو لکھو، لیکن لمبا اور لینتھی لکھو، ای شیٹ کو بھر دو، ٹھیک ہے، مراد میری یہ ہے۔ اچھا چلو اب ایک عام جرنل بات کر لیتے ہیں کہ ہماری اردو میں مارکس کم کیوں آتے ہیں، اور یہ مطلب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی سائنس سبجیکٹ کو بہت زیادہ فوقیت دے دیتے ہیں اور اپنے آرٹ سبجیکٹ کو اتنا ٹائم نہیں دیتے، حالانکہ وہ ہم سے ٹائم بھی بہت کم مانگتے ہیں کہ یار تھوڑا سا ٹائم ہمیں دے دو، لیکن ہم لوگ ان کو وہ بھی ٹائم نہیں دیتے، جس کی وجہ سے پھر ہمارے پاس جب لاسٹ ڈے آتا ہے تو پھر ہمیں پرابلم ہوتی ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب کریں کیا، سو اس کو بھی تھوڑا تھوڑا ٹائم دینا ضروری ہے۔ ایک ایڈوائس میں جو آپ سب کو دینا چاہوں گی کوئی یہ کہ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود ادرس، کہ وہ کتنا پڑھ رہا ہے یا وہ کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ میں نے کتنا افیکٹو پڑھا ہے یا میں نے کیا کیا ہے۔ اگر تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، میک اٹ افیکٹو ایٹ دس مومنٹ، اس ٹائم پہ اپنا بیسٹ دے دو، اپنا 100% دے دو۔ اینڈ لاسٹلی جو سب سے پہلا کام ہے ایکچولی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ یقین رکھنا ہے کہ آپ کے مارکس بہت اچھے آئیں گے، 99 آئیں گے، 100 آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور یا حسیبوں کی تسبیح ضرور کرتے رہا کرو۔ مطلب مجھے اس سے خود ریئلی میں نے فرسٹ ایئر میں مجھے اچھے سے آتا ہے کہ میں یہ تسبیح کرتی تھی، اینڈ آئی گاٹ 482 مارکس ان ایف ایس سی پارٹ 1، مطلب میری فیڈرل بورڈ میں ٹاپ پوزیشنز میں تھی، ٹاپ 10 پوزیشن میں میرا نام تھا، سو یہ تسبیح ضرور کیا کرو یا حسیبوں کی۔ اینڈ ہوپ سو یو لائک دس ویڈیو، اینڈ پلیز پریس دا بیل آئکن اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل، وی نیو ہیں، وی ول گرو ٹوگیدر، اینڈ تھینک یو، کیپ اسمائلنگ۔ اینڈ میری ایک دفعہ سر نے بات بولی تھی کہ سکسیز از ناٹ این ایکسیڈنٹ،
کہ آپ کو جو کامیابی مل جاتی ہے وہ ہاتھ ساتھی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے آپ کی بہت بڑی تگ و دو شامل ہوتی ہے۔ سو یہ آج کا لاسٹ پوائنٹ تھا۔ سو اللہ حافظ۔